ضوابط کی عدم تعمیل، بلڈر ڈیولپمنٹ کے درمیان مخصوص کارکردگی، غیر معیاری تعمیرات، تعمیراتی لاگت میں اضافہ، کوئی اور جیسے تنازع جو سول کوڈ کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں، فلیٹ اونر سوسائٹیز سے متعلق امور میں غیر مجاز تعمیرات، اضافے، تبدیلیاں بلڈر ممبر فلیٹ کے مکین کے ذریعے کی گئی، سوسائٹی اور ممبران کو پانی کی ناکافی فراہمی، ممبران مکینوں کے ذریعے استعمال کی تبدیلی، عمارت کے ساختی کے مسائل، کوئی اور جیسے ایسے معاملات جو کارپوریشن مقامی اتھارٹی کے دائرے میں آتے ہیں، مثلاً پراپرٹی ٹیکس، اسٹریٹ لائٹس، کوڑا کرکٹ اور دیگر شہری سہولیات، یہ کارپوریشن کے ذمے آتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو کارپوریشن میں درخواست دینی چاہیے۔ فلیٹ، دکان، پارکنگ سلائٹ، سوسائٹی میں کھلی جگہ کے غیر مجاز استعمال کنندہ کے ذریعے ممبران بلڈر مکینوں یا کسی دوسرے شخص کے ذریعے پریشانی اٹھانی پڑے، سوسائٹی اور آفیشل باڈی کے ممبران یا ان کی طرف سے دھمکی، حملہ، اس طرح کے دیگر معاملات جو پولیس کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں، جہاں آپ شکایت لے جا سکتے ہیں۔ مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے سوسائٹی کی جائیداد کی دیکھ بھال نہ کرنا، سوسائٹی کے نام کا بورڈ ظاہر نہ کرنا، اضافی جرمانے کی وصولی مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے ممبر کے ایکٹ کے لیے جو کہ ضمنی قوانین کی خلاف ورزی ہے، مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے سوسائٹی کے دستیاب کھلی جگہوں کے مستند استعمال کی اجازت نہ دینا، مینیجنگ کمیٹی کے ذریعے سوسائٹی کی جائیداد کا بیمہ نہ کرانا، معمار کی ترقی، معمار کی تقرری، دیگر تمام معاملات جو جنرل باڈی کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں، آپ کا جو مسائل ہے وہ جنرل باڈی میں حل کیے جائیں گے۔ ممبر کی طرف سے سوسائٹی کے سیکریٹری کو داخلے کی اجازت نہ دینا، ممبر مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے کسی بھی مواصلات کو قبول نہ کرنا، ضمنی قوانین کے تحت فراہم کردہ خصوصی جنرل باڈی اجلاس کا انعقاد اور مینیجنگ کمیٹی کا اجلاس ضمنی قوانین کے تحت فراہم کرنا، متعلقہ ضلع اسسٹنٹ رجسٹرار کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق عمل نہ کرنا، انتظامی اور مالی بد انتظامی کی شکایات، جہاں سوسائٹی کے سیکریٹری یا کمیٹی ممبران کے خلاف شکایت کی جائے، اگر آپ کو کمیٹی کے ارکان کی طرف سے ہراساں کیے جانے کا سامنا ہے، جس میں مستقل بنیادوں پر بدتمیزی، غیر مہذب رویے، زبانی یا جسمانی دھمکیاں یا حملے شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں، آپ کو فوری طور پر مقامی پولیس اسٹیشن سے رجوع بھی کرنا چاہیے اور FIR درج کرانا چاہیے۔ پولیس NC حاصل کرنے کے بعد آپ مزید ازالے کے لیے سول کوڈ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ درج ذیل شکایت میں کیا شامل کرنا چاہیے؟ کچھ خاص معلومات ہوتی ہیں جنہیں عام طور پر کسی جج کے ذریعے سننے کے لیے درخواست میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر ریاستوں میں آپ کو عدالتی کیس میں شامل لوگوں کے نام، پتے، ممکنہ طور پر تاریخ پیدائش شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ اپنے پتے کو ظاہر کرنے کے بارے میں فکر مند ہیں تو آپ عدالت کے کلرک سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس اپنا پتہ خفیہ رکھنے کا کوئی طریقہ ہے۔ جس عدالت میں آپ مقدمہ دائر کر رہے ہیں، اس عدالت کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنی درخواست میں کچھ چیزوں کا الزام لگانا ہوگا۔ آپ کی درخواست میں درکار معلومات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ کس عدالتی کیس دائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر
آپ کو اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فائل کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں جس ریلیف کی آپ درخواست کر رہے ہیں، اور کیا وہ اس کی مخصوص مثالیں پیش کرنا ہوں گی جس سے آپ کو لگتا ہے کہ جج کو آپ کو وہی دینا چاہیے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ کچھ معاملات میں اضافی تقاضے ہوں گے جو آپ کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی، لہذا آپ کو فارم کا بغور جائزہ لینا اور تمام سیکشن کو مکمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر موجودہ حراستی آرڈر میں ترمیم کرنے کے معاملے میں آپ کو حالات کی تبدیلی کے بارے میں معلومات شامل کرنا پڑ سکتی ہیں جو اصل آرڈر جاری ہونے کے بعد سے ہوا ہے۔ زیادہ تر ریاستوں کے پاس سمپل پٹیشن فارم ہوتے ہیں جنہیں آپ آن لائن بھر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ریاست کے پاس آن لائن فارم دستیاب نہیں ہیں تو آپ کو کورٹ ہاؤس میں عدالت سے کلرک سے پوچھ کر فارم بھر سکتے ہیں، فارم حاصل کر سکتے ہیں جہاں آپ اپنی مرضی کی درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ عدالتوں میں ایک عملہ بھی ہوتا ہے جو درخواستوں کے مسئلے میں مدد دینے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سب سے اہم چیز کے بارے میں آپ سے کہوں گا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اگر پٹیشن داخل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلے معلوم ہے کہ پٹیشن ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، اور پٹیشن کیوں دائر کرنی چاہیے، اس سے جو ہے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، پٹیشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، اس کا آپ کو باخبر ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کا انحصار صرف وکیلوں پر ہوتا ہے، اور وکیلوں نے جو کچھ کہا وہ اپنے طور پر آپ کی پٹیشن داخل، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو اپنے حساب سے داخل کر دیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پوری نہیں کی جاتی۔ ایک اہم بات یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو وکلاء صاحبان ہیں، بے شک وہ اپنے پیشے میں ماہر ہوتے ہیں اور بہت اپنے آئین اور قانون کے تمام دفعات کو جانتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی اپنے ملازمت کے دور میں، میں نے 32 سال سے زائد میں نے وہاں پہ میں نے ملازمت کی ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وکیلوں کو کوآپریٹو کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ میں نے سب کی بات نہیں کر رہا ہے، جن کو معلوم نہیں ہوتا آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ داخل کرتے ہیں جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کو جج کو سمجھانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایسے وکیل کو تلاش کریں جو کوآپریٹو ایکٹ رولز کو جانتا ہو، اور اسی کے حساب سے وہ اگر اپنی پٹیشن دائر کرے، اور پٹیشن بھی مختصر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں نے دیکھا کہ ایک سوسائٹی کے سیکریٹری نے پٹیشن دائر کر دی کہ صاحب جو ہے ڈپارٹمنٹ جو ہے میرے ساتھ تعاون کر رہا ہے اس کو سیکریٹری کو بھی پارٹی بنا لیا، رجسٹرار کو بھی بنا لیا اور داخل کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو نقصان کس نے پہنچایا؟ اگر وہ معلوم ہوا کہ آرڈیننس 1982 کے تحت اگر ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہے اور آپ رجسٹرار کو جو ہے وہ پارٹی بنا رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو بنائیں جس سے آپ کو شکایت ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض جو ہے پٹیشن وکلاء صاحبان بناتے ہیں، 3 صفحے کا لمبا چوڑا بناتے ہیں، اور اس میں آخر میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد ہے۔ اب وہ جج کو اتنا پڑھنے کا کہاں موقع ملتا ہے؟ لہٰذا ایسے مختصر پٹیشن ہونی چاہیے جس میں آپ یہ کریں کہ سب یہ شکایت ہے، اس کے ثبوت یہ ہیں، اب آپ مجھے اس کا حل دیجیے، تو وہ فوری آپ کا حل ہم کر سکتا ہے، بھلے ہی سال بھر کے بعد، لیکن کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے ایڈمنسٹریٹر کے خلاف شکایت کر رہے ہیں اور رجسٹرار کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے جواب داخل کرو، تو وہ کیا داخل کریں گے؟ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے
को पिटीशन दाखिल करने का, जाहिर आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप गौर भी करें, अपने जो पिटीशन पढ़ें, वो होती है अंग्रेज़ी में, आप उसको समझ नहीं सकते तो पहले आप कहें कि साहब पिटीशन जो दाखिल करें वकील साहब से पूछें आपने क्या क्या लिखा है मुझे बताएं, पढ़ के बताएं, ताकि उसमें कोई बात ऐसी हो जो मैंने नहीं की हो तो वो उसमें से निकाल दी जाए, ताकि बहस मुबाहस में वक्त ज़ाया ना हो। तो ये इंशाल्लाह अगले इसमें मैं पिटीशन के बारे में आपको तफसील बताऊंगा। और एक चीज़ बता दूं कि मेंटेनेंस सोसाइटी, फ्लैट ओनर सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी में क्या फ़र्क है, और सबके मुतालबात अलग अलग हैं, और एक्ट में तो वो तमाम चीज़ें उसमें वो हैं, लेकिन बायलात जो होती है वो होना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला अगले वीक में वज़ाहिर करूँगा। और पिछली जो मैंने वीडियो थी बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि कमेंट भी करें, लाइक भी करें, ताकि मुझे मालूम हो कि वाकई में इस चीज़ ने आपको फ़ायदा पहुँचाया। अगर इसमें मज़ीद कोई मालूमात करना हो तो मैं आपके खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।